شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، اس پر ہے بھروسہ، اسی پر ناز کرتا ہوں۔ گناہوں سے نجات وہی پاتا ہے جو اقرار جرم کر لے، اور ندامت کے لیے توبہ ہی کافی ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دل لگا لو، سکون اور اطمینان تم سے دل لگا لیں گے۔ گناہ کے چھوٹا ہونے کی طرف نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو۔ روز گناہ کرتا ہوں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے۔ میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ نشان سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کر، وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے۔ کیوں یہاں ہر کوئی دنیاوی مفادات نہ ملنے پر موت کو گلے لگانا پسند کرتا ہے؟ کرنا ہی ہے تو اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے مالا مال کرو۔ خاک سے بنے انسان میں اگر خاکساری نہیں ہو تو اس کا ہونا یا نہ ہونا بھی خاک ہی ہے۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اس سے پہلے کہ تم کاندھوں پہ اٹھ جاؤ، بہتر ہے کہ تیرا سر سجدے میں جھک جائے۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے۔ لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ قیامت تک رہے سجدے میں سر، میرا اے خدا۔ تیری نعمتوں کے شکر کے لیے یہ زندگی کافی نہیں۔ میرے اعمال پہ ملتا تو بھوکا رہتا، میری اوقات سے بڑھ کر وہ خدا دیتا ہے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ راستہ میرا اللہ بنائے گا۔ لوگ 1000 منتوں کے بعد بھی نہیں مانتے، اور میرا رب ایک سجدے میں مان جاتا ہے۔ میرے ضبط کی حد ٹوٹے تو صرف تیرے آگے، میرے اللہ مجھے صبر کا وہ مقام دے دے۔ جو اپنے لیے نہیں لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے حق میں فرشتے دعا کرتے ہیں۔ کسی کو صفائی مت دو اپنی سچائی کی، تم سچے ہو تو اللہ جانتا ہے، بس یہی کافی ہے۔ توبہ ایک ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ آپ کا ایمان آپ کا سب سے بڑا خزانہ ہے، اس کی قدر کیجیے اور اس کی حفاظت کیجیے۔ میرا پروردگار مجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ سادگی ایمان کی علامت ہے۔ حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں۔ اللہ کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ عطا کر دیتا ہے۔ ہزاروں سوچیں الجھتی ہیں مجھے، مگر ایک سجدہ سلجھا دیتا ہے سب۔ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہے اور نہ شیطان، لیکن اپنے اعمال کے ذریعے فرشتے سے بھی بہتر ہو سکتا ہے اور شیطان سے بھی بدتر ہو سکتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ توڑنے والے 1000 بیٹھے ہیں، مگر جوڑنے والی ذات بس اللہ کی ہے۔ اے انسان، اتنا غرور کس بات کا؟ مٹی سے بنے ہو، مٹی میں جانا ہے۔ دنیا والے چہرے اور مال کو دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ سر ہو سجدے میں، دل میں دغا بازی ہو، ایسے سجدے سے بھلا کیسے خدا راضی ہو؟ جو سجدوں میں روتا ہے اسے لوگوں کے سامنے رونا نہیں پڑتا۔ یاد رکھو،
نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہیں۔ نماز قائم کرو کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو رزق کے دروازے بند نہیں کرتا بلکہ سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ کہاں وفا ملتی ہے مٹی کے ان حسین انسانوں سے، یہ لوگ بغیر مطلب کے خدا کو بھی یاد نہیں کرتے۔ کامیابی کا سفر نماز اور تلاوت قرآن کے بنا ادھورا ہے۔ یا اللہ، جو ہاتھ تیرے آگے پھیلاتے ہیں انہیں اپنے بندوں کے آگے پھیلانے سے بچا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ امید کا دامن کبھی مت چھوڑیں، کمزور تمہارے حالات ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں۔ رات بھر شبنم گرتی ہے فقط اس لیے کہ پتا پتا ذکر اللہ کرے باوضو ہو کر۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے۔ اے بہت جلد راضی ہونے والے رب، میری دعا قبول فرما اور میرے تمام گناہ معاف کر دے۔